الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین داماد رسول شوہر بطول حسنین کریمین کے بابا جان، ہمارے ایمان کا نور اور دلوں کا سرور خلیفہ چہرم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی، لیکن رمضان المبارک کے اپنے مضامین اتنا تھے کہ شہادت علی اور شان علی کا تذکرہ نہیں ہو سکا، اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہرم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس یہ جو دین آیا، یہ دین صحابہ اکرام کی محنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ صحابہ اکرام نے اور اہل بیت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچایا، اور یہ دین چلتے چلتے ہم تک پہنچا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دین ہم تک پہنچنے کا سب سے پہلا واسطہ صحابہ اکرام ہیں۔ اور صحابہ اکرام معیار حق ہیں، سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لے کر آنا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج اگر کوئی غیر مسلم ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مومن بن جاؤں، اب وہ سوچتا ہے کہ ایمان کیسا لے کر آؤں تب میں مومن بنوں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ مسئلہ پہلے حل کر دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ تم ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے صحابہ اکرام کا ایمان تھا۔ جب تم اس طرح ایمان لے کر آؤ گے تو پھر تم مومن بن جاؤ گے۔
مومن بھی بن جاؤ گے اور کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان صحابہ اکرام جیسا لانا پڑے گا۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی کی مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ کتنا خوش قسمت جماعت ہے، کتنا خوش نصیب جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر خوشخبری سنا دی۔ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کے سامنے روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں۔ یہ صحابہ اکرام تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر رب نے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ان کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ قیامت تک صحابہ اکرام کے بارے میں یہ اعلان ہوتا رہے گا اللہ کی طرف سے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ مقام والے ہیں، لیکن 4 صحابہ وہ باقی صحابہ سے زیادہ شان اور فضیلت والے ہیں۔ جس طرح انبیاء سارے شان والے، مقام والے، مگر بعض نبیوں کو بعض نبیوں سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اسی طرح صحابہ بھی سارے شان والے ہیں، مگر 4 صحابہ جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کی شان اور ان کی عظمت باقی صحابہ سے زیادہ ہے۔ اور وہ خلفائے راشدین میں سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک چچا جس کا نام ابو طالب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، کسی کو کسی کی کفالت میں دیا ہوا تھا، کسی کو کسی کی کفالت میں۔ حضرت علی حضور کی تربیت اور سرپرستی میں رہے ہیں۔ حضرت علی کی تربیت خود امام الانبیاء نے کی ہے۔ حضرت علی کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جن کی تربیت خود حضور نے کی ہے، جس کو اٹھنا بیٹھنا حضور نے سکھایا ہے، زندگی کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک لمحہ گزارنے کا طریقہ حضور نے سکھایا ہے۔ وہ علی کتنا خوش نصیب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سب نے انکار کیا، مگر 4 وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ مردوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اس وقت عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کا کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے حضور کا کلمہ اس وقت پڑھا تھا جب ان کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی عمر میں حضرت علی نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور حضرت علی تو وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر، خاتون جنت، جنتی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دیا۔ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کیا،
آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا داماد اچھا ہو، اپنی بیٹی کے لیے اچھے داماد کا انتخاب کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور جس پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے۔ حضرت علی کے ساتھ بھی حضور کو محبت تھی، پیار تھا، اعتماد تھا، تو اس لیے حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کیا۔ حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ رب کی مرضی سے کیا ہے۔ رب کی طرف سے حکم حضور کو ملا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کر دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ اور جیسے حضرت علی کو حضور کے ساتھ محبت تھی، ویسے ہی حضور کو بھی علی کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا۔ ہجرت والی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ اور فرمایا، علی یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، صبح کو اٹھ کر یہ مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، اور پھر تم بھی ہجرت کر کے میرے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر گئے، اور یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، درمیان میں جو واقعات پیش ہے وہ سارے آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد روانہ ہوئے۔ اور جنہوں نے سفر کیا ہے مکہ سے مدینہ تک کا، وہ جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ تک کا کتنا سفر ہے۔ اب تو راستے بھی بن گئے ہیں، سفر کچھ آسان ہو گیا ہے، پہلے تو مشکل ترین سفر ہوتا تھا، پہاڑوں کا سفر ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر مکہ سے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، پاؤں سے خون کے قطرے بہہ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ علی بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، میں چل نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ علی کے پاؤں سے خون کے قطرے بہہ رہے ہیں، علی تکلیف میں ہیں، حضور نے فرمایا کہ علی کو نہ بلاؤ، میں خود علی کے پاس جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے پاس تشریف لے کر گئے۔ حضرت علی کو دیکھا کہ پاؤں سوجے ہوئے ہیں، پاؤں سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے علی تجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں سوج گئے ہیں اور پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی کی اس کیفیت کو دیکھا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اے علی، تو نے یہ جو ہجرت کی ہے اور تجھے یہ جو تکلیف پہنچی ہے، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں، اور وہاں مدینہ میں رہنے والے جو صحابہ اکرام تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار والوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین صحابہ اکرام کی بڑی مہمان نوازی کی، ان کو اپنے مکانات دیے۔ حضور نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا کہ فلاں آدمی فلاں کا بھائی ہے، یعنی ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی، دو کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑیاں بنا دی۔
حضرت علی کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ سب کی جوڑیاں بن گئی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ اکرام کی جوڑیاں بنا دی، لیکن میں اکیلا رہ گیا، آپ نے مجھے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آپ بھی مجھے کسی کے ساتھ جوڑ دیتے، مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ انت علی فی الدنیا والآخرہ، علی تو فکر نہ کر، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی میرا ساتھ ہوگا۔ واہ علی، تیری عظمت پہ قربان ہو جائیں، علی تیرے مقام پہ قربان، اے علی تیرے شان پہ قربان ہو جائیں کہ کوئی کسی کا ساتھی ہے، کوئی کس کا ساتھی ہے، تو کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ تو خود محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہے۔ تجھے حضور نے اپنا ساتھی کہا، اپنا بھائی کہا ہے، صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی حضور کا ساتھی ہوگا۔ اور حضرت علی کو یہ جو مقام ملا، یہ حضرت علی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے، حضور کی نگاہ کے کمال ہے۔ آقا کی نگاہ جس پر پڑی رب نے اس کا مقام بلند کر دیا، حضور کی نگاہ جس پر پڑی اس کی زندگی بدل گئی۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کا تاجر ابو بکر آیا، حضور کی نگاہ پڑی تو صدیق اکبر بن گیا۔ مکہ کا اونٹ چرانے والا عمر آیا، آقا کی نگاہ پڑی تو فاروق اعظم بن گیا۔ کپڑوں کا تاجر عثمان آیا، حضور کی نگاہ پڑی تو ذی النورین بن گیا۔ گلیوں میں کھیلنے والا بچہ علی آیا تو آقا کی نگاہ پڑی، علی شیر خدا بن گیا۔ اور یمن سے ابو ہریرہ آیا، حضور کی نگاہ پڑی تو حافظ الحدیث بن گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان آیا، حضور کی نگاہ پڑی تو معاویہ کاتب وحی بن گیا۔ حبشہ سے بلال آیا، حضور کی نگاہ پڑی تو مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا۔ فارس سے سلمان فارسی آیا، حضور کی نگاہ پڑی تو سلمان جنت کا وارث بن گیا۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے، حضور کی نگاہ کا کمال ہے کہ آقا کی نگاہ کی وجہ سے جس پر بھی حضور کی نگاہ پڑی رب نے اس کا مقام بلند کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ اے علی، حضور 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے آپ کے گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب یہ سنا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور تڑپ گئے اور کہنے لگے، دیکھو تو صحیح، گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو حضور کے پاس لے جاؤں، مگر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ کئی دنوں سے حضرت علی کے گھر میں بھی فاقہ تھا، کئی دنوں سے حضرت علی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ لیکن حضرت علی اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اے علی، اپنی بھوک تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن حضور کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اپنا فاقہ تو برداشت ہے مگر حضور کا فاقہ برداشت نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے حضور کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر چلے گئے، ایک یہودی کا باغ تھا، اس کے باغ کے اندر چلے گئے اور یہودی سے جا کر کہنے لگے، میں مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تیرے پاس کوئی مزدوری ہے تو مجھے بتا، میں وہ کام کر دیتا ہوں، اس کے بدلے تو مجھے اجرت دے دینا۔ وہ یہودی تھا، یہ مسلمان تھے، وہ غیر مسلم تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اس نے مجبوری سے فائدہ اٹھایا، کہا ہاں میرے پاس کام تو ہے لیکن یہ دیکھ لے کہ 1 ڈول پانی کا نکالے گا، 1 ڈول پانی کے کھینچنے پر تجھے 1 دانہ کھجور کا دوں گا، 2 ڈول کھینچے گا تو 2 دانے کھجور کے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ڈول بھی اتنا بڑا ہے اور کہا مشقت تو بڑی ہے، تکلیف بھی بڑی ہے،
مگر وہی کہا اپنے آپ سے کہ اے علی اپنی تکلیف تو برداشت ہے، اپنی مشقت تو برداشت ہے، مگر حضور کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ڈول کھینچنے لگے، ڈول کھینچتے رہے۔ جب 17 ڈول مکمل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب 17 ڈول مکمل ہو گئے ہیں، اب اس کے بدلے میں تو مجھے 17 کھجوریں دے دے، 17 کھجوریں سے میرے حضور کا گزارا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 17 کھجوریں لے کر حضور کے پاس آ رہے ہیں، خود بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے آپ کے بھی گھر کے اندر فاقہ ہے، کئی دنوں سے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا، لیکن وہ ساری کھجوریں لے کر حضور کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت علی کی محبت دیکھیں، حضور کے ساتھ پیار اتنا تھا کہ حضرت علی کو اپنی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو آمنہ کے لال کی ہے، فکر ہے تو امام الانبیاء کی ہے۔ حضرت علی وہ 17 کھجوریں لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے کہ کئی دنوں سے آپ کے گھر میں فاقہ ہے، آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جا کر کنویں سے پانی کے 17 ڈول نکالے ہیں، میں نے جا کر آپ کی خاطر مزدوری کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے یہ 17 کھجوریں ملی ہے۔ یا رسول اللہ وہ ساری کھجوریں میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ میرا ہدیہ قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی تو نے جا کر میرے لیے مزدوری کی اور میرے لیے کھجوریں اکٹھی کی ہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ تو حضرت علی کو حضور کے ساتھ اتنا محبت تھی، اتنا پیار تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی سارے صحابہ سے مظلوم ہستی کا نام ہے، اس لیے کہ جنہوں نے حضرت علی کو مانا انہوں نے بہت زیادہ مانا، انہوں نے مان کر ہی ظلم کیا، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بے ادبی کر کے ظلم کیا۔ مثال کے طور پر ایک طبقہ وہ ہے جس نے حضرت علی کو اتنا مانا کہ خدا بنا دیا، علی رہنے ہی نہیں دیا، انہوں نے علی پر ظلم کیا۔ اور جنہوں نے نہیں مانا اتنا گھٹایا کہ خود حضور نے فرمایا کہ علی تیری وجہ سے 2 طبقے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس روایت کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے 2 طبقے جہنم میں، آخر وہ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ علی ایک طبقہ آپ کو اتنا بڑھائے گا، آپ کی شان اتنا بڑھائے گا کہ خدا بنا دے گا۔ آج وہ طبقہ آپ کے سامنے ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تلاوت نہیں، بس صرف علی مولا علی مولا۔ اور ایک طبقے نے حضرت علی کو اتنا گھٹایا، حضرت علی کی شان کو اتنا کم کیا کہ حضرت علی کو انہوں نے مظلوم بنا دیا۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں طبقے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم نے علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانا، ہم نے علی کو اس طرح مانا جس طرح رب کے قرآن نے کہا اور محمد مصطفیٰ کے فرمان نے کہا۔ ہم نے علی کو اس طرح مانا ہے جس طرح محمد مصطفیٰ نے منوایا ہے۔ ہم نے علی کو اس طرح مانا جس طرح ابو بکر صدیق نے مانا۔ ہم نے علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانا، ہم نے حضرت علی کو اس طرح مانا ہے جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا نے منوایا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بھی تھے، طاقتور بھی تھے۔ خیبر آج بھی حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر حضرت علی کی بہادری کو دیکھنا ہے، شجاعت کو دیکھنا ہے تو خیبر کے میدان کو دیکھ لیں۔
ذرا خیبر کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت علی کتنا بہادر تھا۔ اور غزوہ خیبر یہ جو پیش آیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خیبر کے 16 قلعے تھے، 15 قلعے صحابہ کرام نے فتح کر لیے، 16واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سارے صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کافی دنوں سے لڑائی چل رہی تھی مگر وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، شام کا وقت تھا، فرمایا کہ کل انشاءاللہ میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا آئے گا وہ ایسا خوش قسمت انسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح کروائیں گے۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے اور سوچ رہے ہیں پتہ نہیں حضور کس کو جھنڈا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سوچ رہے ہیں شاید یہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق سوچ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق تو کہتے ہیں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، شاید یہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا۔ سارے صحابہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا خوش قسمت انسان ہے، کون سا سعادت مند انسان ہوگا جس کو حضور اپنے ہاتھوں سے جھنڈا دیں گے اور خیبر کا قلعہ بھی اس کے ہاتھوں سے فتح ہوگا، اور قیامت تک دنیا اسے یاد کرے گی کہ فلاں کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا۔ رات گزر گئی، صبح کا وقت ہوا، صحابہ منتظر تھے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ وہ وقت آیا کہ حضور علیہ السلام جھنڈا لے کر آئے اور سارے صحابہ سامنے تھے۔ ہر ایک صحابی اپنا چہرہ آگے کرتا ہے کہ شاید یہ جھنڈا مجھے دیا جائے۔ حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ جلدی کرو علی کو بلا کر آؤ۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ علی تکلیف میں ہیں، آپ کسی اور کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے بارے میں عرش والے نے مجھے حکم دیا ہے، رب کی طرف سے حکم ہے کہ علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے۔ فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تو نے خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آنکھوں میں شدید درد ہے۔ آپ نے فرمایا علی سامنے آؤ۔ حضرت علی سامنے آ کر بیٹھے۔ حضور نے اپنا لعاب نکالا، نبوت والا لعاب نکالا، شہادت کی انگلی تھی، نبوت کی انگلی تھی۔ آقا نے اپنا لعاب نکالا اور اپنا لعاب نکال کر حضرت علی کی آنکھ میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا لعاب لگانا تھا اور میری آنکھوں کو ایسی شفا ملی کہ پھر زندگی بھر کبھی میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی، کبھی زندگی بھر میری آنکھوں میں درد نہیں ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے جیسے ہی لعاب نکالا تھا اور میری آنکھوں میں لگایا اور میری نظر پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ حضور کے لعاب کی برکت سے اللہ نے حضرت علی کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح کروایا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ علی یہ جھنڈا لے کر چلو، میدان میں چلو۔ حضرت علی میدان میں گئے لڑنے کے لیے۔ مقابلے میں مرہب جیسا کافر تھا، اتنا طاقتور تھا کہ 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا۔ سامنے 1000 کا لشکر ہوتا تھا، یہ مرہب اکیلا ان کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر آئے، وہ مرہب دیکھ کر سوچنے لگا کہ اگر یہ لڑنے کے لیے آتے تو میرے سامنے لشکر آتا میرے مقابلے میں، یہ اکیلا آدمی نوجوان آ رہا ہے، شاید لگتا ہے کہ اس کو صلح نامے کے لیے ہمارے پاس بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی نے تلوار نکالی اور کہا میں صلح نامے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ میں لڑنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور مرہب کہنے لگا کہ بھتیجے تو ابھی بچہ ہے، تو میرا مقابلہ کیا کرے گا؟ میں تو 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں بچہ تھا
میری ماں نے مجھے گود میں پالتے ہوئے میرا نام شیر رکھا تھا۔ مرحب کہنے لگا شاید تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں مرحب ہوں، 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا مجھے تیرا تو پتہ نہیں ہے مگر مجھے اپنا پتہ ہے۔ وہ کہنے لگا آپ بتاؤ آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ انا اسد اللہ و رسولی، کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور حضرت علی پر وار کیا۔ حضرت علی نے ڈھال سامنے کی اور مرحب کی تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اب وہ کانپنے لگا کہ اب تو میں نہیں بچوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور تلوار لے لو۔ اس نے اور تلوار لے لی، وہ بھی ٹوٹ گئی اور حضرت علی نے اس پر وار کیا۔ ایک ہی وار کے اندر ایک ہی تلوار ماری اور مرحب 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جو اتنا طاقتور تھا، اتنا بہادر خود کو سمجھتا تھا کہ 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا، تو حضرت علی بھی اتنا بہادر تھے۔ جب وہ علی کے مقابلے میں آیا تو حضرت علی نے 3-4 وار نہیں کیے بلکہ ایک ہی وار کے اندر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو حضرت علی بھی بہادر تھے، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر علی کا مقابلہ کرتے۔ پھر عجیب بات ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کا حق چھینا گیا۔ علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا اتنا کمزور نہیں تھے کہ ان کا حق چھینا جاتا اور وہ خاموش رہتے۔ دشمن بھی ان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، اور تم کہتے ہو کہ ان کا حق چھینا گیا۔ اگر حضرت علی کا حق چھینا جاتا تو وہ خاموش نہ رہتے۔ حضرت علی کو پتہ تھا کہ ابھی میرا حق نہیں ہے، جب میرا وقت آئے گا میرا حق مجھے خود ہی مل جائے گا۔ اس لیے تو جناب علی المرتضیٰ مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، اور حضرت علی وفادار رہے فاروق اعظم کے، اور محافظ رہے جناب عثمان غنی کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے مجمع میں اور پوچھا کہ آپ اپنی اپنی پسند بتاؤ۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند کیا ہے، آپ اپنی پسند بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلا یہ کہ گرمی کا روزہ ہو، گرمی کا روزہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب میں کھانا کھاؤں تو اکیلے نہ کھاؤں، میرے ساتھ کوئی مہمان کھانا کھائے، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا کہا کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ مزہ تو تب آتا ہے جب دشمن طاقتور ہو اور دلیر ہو۔ حضرت علی تو خود اتنا بہادر تھے، طاقتور تھے کہ ان کے سامنے جو بھی آتا وہ کانپنے لگ جاتا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ خارجیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے، ان کو ختم کر دیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کو کون شہید کرے گا۔ جس کو کہتے کہ تو جا، وہ کانپنے لگ جاتا کہ علی کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں، کہ اس کے سامنے جاتے ہی ہم کانپنے لگ جاتی ہیں، اس پر وار کیسے کریں گے۔ تو ایک بدبخت بیٹھا تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں، علی پر وار میں کروں گا، مجھے پتہ ہے کب کرنا ہے۔ اور وہ وہاں سے روانہ ہوا، کوفہ میں پہنچا، اور حضرت علی بھی کوفہ میں رہتے تھے، اور یہ وہاں رہنے لگا۔ اور حضرت علی کے سامنے جب آ کر بیٹھتا تھا تو حضرت علی سمجھ گئے کہ اس کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جس نے زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہو،
جس نے اٹھنا بیٹھنا حضور سے سیکھا ہو اس کو اتنا تو تجربہ ہو گیا تھا کہ دشمن کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے، پہچان لیتے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ اس لیے تو جو اپنے تھے علی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں کو اپنا مانا، ان کے ساتھ رہے۔ جو اپنے نہیں تھے حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ لڑی۔ اس لیے حسین ابن علی نے بھی جنہیں اپنا مانا ان کے ہاتھ میں بیعت کی، اور جنہیں اپنا نہیں مانا پھر اپنا سر تو دے دیا ہے لیکن ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترتیب تھی کہ صبح کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، اور جب مسجد میں آتے تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے تھے اور کہتے تھے میرے مالک میرے اعمال بہت کم ہیں، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ جس کو جنت کی بشارت مل گئی اس کے باوجود بھی حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا میرے اعمال بہت کم ہیں اور آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ اکیلے مسجد میں آتے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اور حضرت حسن پیچھے پیچھے آتے تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم یہ 18 رمضان المبارک کی رات، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار کیا دشمن نے 18 رمضان المبارک کو کیا تھا، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اور یہ 18 رمضان المبارک کی رات مسجد میں گیا، اور مسجد کی جو صفیں تھی اس کو لپیٹ کر اس کے اندر چھپ گیا، اس کے 2 اور بھی ساتھی چھپ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، 18 رمضان المبارک کی رات تھی، صبح کی نماز سے پہلے جامع مسجد کوفہ میں تشریف لائے، اور حضرت حسن بھی پیچھے نہیں تھے۔ حضرت علی مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی۔ اب یہ دشمن باہر نکلا، دشمن بھی یہ سمجھتا تھا کہ علی پر وار کر سکتا ہوں تو نماز کی حالت میں کر سکتا ہوں، نماز کے بغیر علی پر وار نہیں کر سکتا، علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر علی نماز میں نہ ہوا تو پھر میں تو نہیں بچوں گا، میری خیر نہیں ہوگی۔ اس نے دیکھا حضرت علی سجدے میں گئے، دشمن کو اتنا تو پتا تھا کہ علی کی نماز ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر نماز کی حالت میں وار کروں تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، علی کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تو ایسی ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ان کو 2-3 تیر لگ گئے، اور طبیب نے کہا کہ آپ کو درخت کے ساتھ باندھ جائے گا اور پھر یہ تیر نکالنے پڑیں گے، بڑی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں نماز شروع کر دوں تو پھر تم تیر نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی اور صحابہ اکرام نے وہ تیر نکال لیا۔ ایسا یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی، حضرت علی کو ذرا بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ تیر انہوں نے نکالا ہے۔ ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہوتی تھی۔ تو دشمن جو تھا وہ اتنا سمجھتا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ نماز کی حالت میں ہی میں ان پر وار کر سکتا ہوں۔ دشمن آیا، حضرت علی سجدے میں گئے، اس نے آ کر اوپر وار کیا حضرت علی تلوار کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی خون سے بھر گئی۔ حضرت علی نے کہا مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، میری زندگی دین کے کام آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں. حضور نے فرمایا علی اس وقت تو دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی. حضرت علی کہتے ہیں جب دشمن نے مجھ پر وار کیا زخم لگا تو میں نے دیکھا میری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ اب تو میں کامیاب ہو گیا ہوں. وہ دشمن حملہ کر کے باہر آیا اور تلوار لہرا رہا تھا، کہہ رہا تھا میں کامیاب ہو گیا. حضرت حسن آئے، حیران ہو گئے کہ ابھی ابا جان مسجد میں گئے ہیں اور یہ بھی دشمن ادھر سے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ تو ہے. حضرت حسن نے اپنی چادر اتاری اور اس کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ باندھ دیا، کہا میں مسجد میں دیکھ تو آؤں. حضرت حسن مسجد میں گئے، دیکھا کہ بابا جان زخمی ہو گئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، داڑھی خون سے رنگین ہو گئی، خون سے بھر گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح میرا قاتل کون ہے؟ تو حضرت حسن نے کہا ابا جان آپ کا قاتل خارجی ہے، مسلمان نہیں ہے. حضرت علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرا قاتل مسلمان نہیں ہے. کہا بیٹا اسے ابھی نہ مارنا، اچھا کھانا دینا، ابھی میں زندہ ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر تمہیں اختیار ہے، معاف کر دو یا اسے قتل کر دو. حضرت علی کی شہادت کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے کہ حضرت علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے. حضرت علی پیدا کعبے کے اندر ہوئے ہیں اور حضرت علی کی ولادت 13 رجب کو ہوئی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. وہ طواف کر رہی تھی تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ بچے کی ولادت کا وقت ہو چکا ہے، ولادت علی کا وقت ہو گیا ہے، اب پردے کی ضرورت ہے. تو اس وقت حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے ایک اندر چلی گئی، ایک کونے میں، اور وہاں حضرت علی کی ولادت ہوئی. حضرت علی پیدا ہوئے کعبے کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ علی کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی خدا کے گھر میں ہے، آئے بھی خدا کے گھر سے اور گئے بھی خدا کے گھر سے ہیں، کہ حضرت علی کی ولادت کا گواہ بھی خدا کا گھر ہے اور حضرت علی کی شہادت کا گواہ بھی خدا کا گھر ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ وہ دلہا ہے جو خود آیا تو خدا کے گھر سے ہے مگر اس کی دلہن مصطفیٰ کے گھر سے آئی ہے. رب نے کہا ہوگا یہ ایسا دلہا بنا رہا ہوں جو آئے گا خدا کے گھر سے، اور اس کی جو دلہن ہوگی وہ مصطفیٰ کے گھر سے آئے گی. اتنا شان والا ہے میرا پیر علی. اور حضرت علی کی جب ولادت ہوئی اور حضور کو اطلاع ملی کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے اماں جان مبارک ہو، رب نے بیٹا عطا کیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہو گئی، کہا رب نے بیٹا تو دیا ہے مگر 3 دن ہو گئے ہیں آنکھیں نہیں کھول رہا. میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ رب نے کہا ہوگا علی دنیا میں جا کر اس وقت تک آنکھ نہ کھولنا جب تک سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نہ ہو. علی دنیا میں جا کر اس وقت آنکھیں کھولنا جب سامنے حضور کا چہرہ ہو، سب سے پہلے حضور کا دیدار کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھول رہا. حضور فرماتے ہیں کہ اب آنکھیں کھولے گا. حضور نے جیسے ہی اٹھایا
تو حضرت علی نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ حضرت علی کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر آنکھ کھولی تو سب سے پہلے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے کہنے لگی کہ ابا جان، کہ اگر بھری مجلس لگی ہوئی ہو اور علی بھی بیٹھا ہو، آپ علی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، صرف علی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی عائشہ، میں نے حضور سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، اس لیے میں علی کی طرف دیکھتا رہتا ہوں۔ دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، ہمیں پیغام دیا۔ حضرت علی کی شان ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی بتائی ہے کہ ان کی شان اتنا بلند ہے، ان کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ اس علی کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت ہوا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو وصیت کی، کہا بیٹا، جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ اور حضرت حسن اور حسین کہتے ہیں کہ جس رات حضرت علی بابا جان رخصت ہوئے تو اس رات خزانے کا سارا مال تقسیم کر دیا تھا، اور جس جگہ خزانہ رکھا ہوا تھا اور وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور دعا کی، کہا میرے مولا، تیرے بندوں کی امانتیں تیرے بندوں تک پہنچا دی ہیں۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوا۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت علی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم ان کو اپنائیں۔ حضرت علی کو سجدوں سے پیار تھا، ہمیں بھی سجدوں سے پیار ہونا چاہیے۔ ان کو عبادتوں سے پیار تھا، سخاوتوں سے پیار تھا، حضور سے پیار تھا، اور صحابہ کرام سے محبت تھی، ہمیں بھی صحابہ کرام سے محبت رکھنی چاہیے۔ ہم حضرت علی کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی کی سچی محبت اور سچی تابعداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔